مارچ میں جب ریویو کر رہا تھا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے دفاعی اور خارجی امور جو وہ ڈومینیٹ انہوں نے کیا. جو ڈونلڈ لو ہیں انہوں نے بھی اپنی شکل دکھائی اور ایک کانگریشنل ہیئرنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ کیسے ڈونلڈ لو کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں اور باقاعدہ انہوں نے نام دیے, انہوں نے سیکیورٹی اپنی جائزب کی. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے یہ جو سائفر والا معاملہ ہے بے منطق اور بے تکا اور بغیر معلومات کے جھوٹا بیانیہ تھا. افغانستان کے حوالے سے بھی خبریں بنی, چینی حوالے سے بھی خبریں بنی, اٹیک ہوا ان کے اوپر, لیکن امریکہ نے ڈومینیٹ کیا. بالکل امریکہ نے آئی تھنک ڈومینیٹ کیا. اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, ڈونلڈ لو ویسے بڑے بدنام ہوئے پاکستان میں, وہ سر بھی کرتے رہے. جو میں کیونکہ فارن افیئرز کور کرتا ہوں تو یہ ویسے امریکہ میں ہمارے کوئی اتنے پرو پاکستان کوئی امریکن افیشلز اتنے نہیں. جب ڈونلڈ لو کی تعیناتی ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ انڈین لابی نے اپوز کیا کہ یار یہ تو پرو پاکستان بندہ لے کر کے آ گئے ہیں. تو ایک ہم نے جو بلنڈر ہمارے سے یہ ہوا کہ کچھ اگر آپ کے ہمدرد ود ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ موجود تھے کہ چلیں آپ کے لیے بات کرتے تھے, تو وہ اس سائفر کے چکر میں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گیا. لیکن اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے پہلی مرتبہ آپ کو خبریں جو ہیں وہ بنتی ہوئی نظر آئیں. تو اس کے اوپر ہمارا رد عمل یہ تھا جی کہ ہم یہ غلط فہمی ہے اس کو دور کریں گے. اب تو غلط فہمی جو ہے سر چڑھ کے بول رہی. اور دیکھیں غلط فہمی جو ہے وہ جس طریقے سے پلے آؤٹ کی ہے اس کی ٹول جو ہے وہ بڑی ہیوی ہوئی ہے, لوگوں پہ بھی ہوئی ہے, تعلقات پہ بھی ہوئی ہے اور ہماری سیاست پہ بھی ہوئی ہے. سائفر بالکل ایک جھوٹا معاملہ تھا, وہ اینڈ میں وہی ہوا, نکلنا ہی تھا, ایکسپوز ہونا ہی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک جس طریقے سے اس کو یہ جو اب جس ایونٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جو ہیئرنگ تھی اس میں جو آپ کو یاد ہے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا تھا, بالکل نعرے بازی ہوئی تھی, پھر لوگوں کو باہر نکالا گیا تھا, اور وہ جو ڈیتھ تھریٹس کی بات کریں. لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ وہ جو موبلائز ہوئی ہے وہاں کی پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی آپ نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے باہر جا کے جو ہے وہ نعرے بازی کرنی, یہ کام کرنے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے امریکہ کی پوری انتظامیہ کو انفلوئنس کر رہے ہیں کمیونٹی, کیونکہ انتظامیہ تبدیل ہوگی نا, لوز سے اب گرینیل پہ آ گئے. لیکن آپ دیکھیں نا دوسری طرف آپ کی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ پوری آپ کی ڈپلومیسی, پورا آپ کا ایک گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر وہ ایک طرف, اور یہ پرائیویٹ سٹیزنز ایک طرف. سو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے it is more effective. اور ایک گورنمنٹ نہیں, پاکستان کی حکومت, امریکہ کی حکومت کہہ رہی ہے سائفر بکواس تھا, لیکن پی ٹی آئی کی نیریٹو بلڈنگ کو آپ کو داد دینی پڑے گی کہ وہ اس طرح کی نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں. جس طرح ابھی عمران خان صاحب نے بولا کہ علی مین گڈا پور نے اگر محسن نقوی سے ملاقات کی تھی تو تصویر شائع کرنے کی کیا ضرورت تھی. سو وہ نیریٹو بلڈنگ ان کے اوپر ختم ہے. بیچ میں انتخابات بھی ہو گئے نا, ٹرمپ آ گیا, آپ کو پتا ہے ٹرمپ کو تو بائیڈن کی ہر چیز بری لگتی ہے, بائیڈن کی بہت ساری چیزیں بری ہیں بھی. جو اپریل کا مہینہ تھا جنرل فیض کے خلاف کاروائی, بگ نیوز, یور ٹیک غریدہ, ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ اس تمام مدے کا سیاسی جنرل فیض کے خلاف. سارا سال اخبارات پڑھتے ہیں, روزانہ کے درجن پڑھتے ہیں, آپ نے پھر پڑھوا دیے پورے سال کے اخبارات. یاد لیکن آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا اس کو آنے والے دنوں میں. دیز آر ٹرننگ پوائنٹس جو لوگ بھول جاتے ہیں. اور ججز کو دھمکیاں بھی ملیں, سپریم کورٹ کا از خود نوٹس بھی تھا, ان کیسز کا نہ جانے کیا ہوا, پر جنرل فیض کا کیس چل رہا ہے. لیکن بیچ میں ہم الیکشنز مس کر گئے. الیکشنز کا انعقاد ہونا, وہ فیب میں جو ہوئے الیکشنز, اس کا جو امپیکٹ ہوا, I think that was the biggest event in Pakistan which has happened so far. لیکن جو کہ آپ اس کو منتھ وائز انالائز کر رہے ہیں, سو یس جنرل فیض کی جو کاروائی ہے اور آج جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے, آج جو اس کے کانسیکوینسز سامنے آ رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا میرا جو سنگن ہے کہ یہ اب جین فیب نیکسٹ ایئر تک یہ کنکلوڈ بھی ہو جائے گا. اسی لیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس سر ابھی چند دن پہلے ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جو ایڈرز اینڈ ابیٹرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز اینڈ آل دیٹ, سو مجھے نہیں اس میں آئی وڈ بی گلیڈ ٹو ہیئر یور ٹیک اینڈ فادرز ٹیک اینڈ ادرز ٹیک کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں ساتھ میں, اگر وہ بھی ہو رہا ہے تو وٹ وڈ بی. یہ جو اپریل والا جو ہے نا کہ جنرل فیض کے خلاف فوج کی انکوائری, میرے خیال میں یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ اس دن آپ کو یہ میسج گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس حد تک جانے کو تیار ہے. تو یہ ایک انتھنکیبل سی بات تھی, کبھی یہ ہوا نہیں تھا. اور اگر جتنی یعنی کہ ڈائناسورس کے زمانے سے جب میں اور طلت ادھر انڈسٹری میں تو ہمیں بھی یاد نہیں پڑتا, یہ وہ چیز تھی جو کبھی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا. تو یہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, انہوں نے کی. اور اس کے بعد سے آفٹر دس خبر جو ہے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا جو پرسپشن ہے بوتھ فار پی ٹی آئی اینڈ ایوری بڈی ایلس چینج کہ یار دس ٹائم
اچھا ایک جو خبر آئی تھنک یہ جنرل فیض پہ تو میں ایگری کرتا ہوں, جو خبر مس کی جو بہت بڑا آئی تھنک ایونٹ ہے وہ مارچ میں جو اگین ایک اور دہشت گردی کا واقعہ 5 چائنیز انجینئرز مارے گئے. جی بالکل, اس کا ذکر کچھ عرصہ پہلے میں چین میں تھا, تو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اب ہر میٹنگ ہر بریفنگ میں آپ جائیں, ان کے تھنک ٹینکس کے لوگوں سے ملیں, آفیشل سے ملیں, سیکیورٹی ہیز بیکم دا میجر ایشو. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم, پہلے پرائیویٹلی وہ بات کیا کرتے تھے, چین کے ایک منسٹر آئے پبلکلی اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ سیکیورٹی کے حالات کو بہتر نہیں کریں گے تو سی پیک اور باقی چیزیں پھر بھول جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا ہمارے لیے ایک مین سٹے ہے, آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں, آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہوں, تو یہ بہت بڑی خبر ہے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آگے ہم آئیں گے بھی, پھر اکتوبر میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس سے بھی مئی میں 9 مئی کو 1 سال ہو گیا تھا مکمل. جی بالکل, رپورٹ آئی تھی اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ منصوبہ سازی. یہ وہ سٹوری ہے جو میرے خیال میں 2025 کے اندر ہر وقت موجود رہے گی, لیکن اس کا کنکلوژن بھی ہونا ہے کہ نہیں, کہ اب اگلی اینیورسری تک انتظار کریں. اور اس کی کنکلوژن کا آغاز طلعت صاحب مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے اپریل کی سٹوری دیکھی نا جنرل فیض کے حوالے سے, وہ یہاں پر ملتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو پرسپشن تھا یا جو نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا وہ ڈیفرنٹ چل رہا تھا, لیکن جیسے ہی جنرل فیض کی سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے پی ٹی آئی کا ہمیں نیریٹو ڈیفرنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بار بار جو خان صاحب کی طرف سے اس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے, اس کو باقاعدہ طور پر تقویت بھی ملنے لگی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں پچھلے کوئی 4-5 مہینوں سے اندر کھاتے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب جو وہ پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے تھے پنڈی کی طرف کہ ہمیں جو مذاکرات کرنے یا جو بات کرنی وہیں کرنی ہے, وہ یہاں پر اس پوائنٹ کے بعد وہ اگری ہونا شروع ہوئے تھے کہ حکومت کے ساتھ انہوں نے اب بات کرنی ہے. پریس کانفرنس اس کے بعد جو تواتر سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, دیٹ واز آلسو پاتھ بریکنگ, کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ نے 1 سال کے بعد فوج سے خود سنا کہ ان کا 9 مئی کے بارے میں کیا رویہ, اور وہ سٹیٹمنٹ چینج نہیں ہوئی ہے. اس کو ذرا کنیکٹ کریں. اپریل میں 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنا, ایک طرف وہ جنرل فیض والا معاملہ, پھر یہ دھمکی آمیز خطوط ملنا, پھر ان کا سپریم کورٹ کے ججز کو لکھنا کہ ہمیں تو دھمکی ملی ہے, دس از ناٹ رائٹ. اب آپ ذرا آئیں یہاں مئی 2024, لاپتہ کیس سیمائی ISI سیکٹر کمانڈرز طلب, ججز آئینی ترمیم کا فیصلہ. سو بڑے ایکٹیولی ہم لوگوں کو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نظر آنا شروع ہوئی کہ اچھا جنرل فیض والا معاملہ تو ادھر ہو رہا ہے, لیکن یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ایک دم سے تیزی سے ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہوئی. سو 26ویں آئینی ترمیم کی آمد جو ہے آپ 9 مئی کا آغاز ہو رہا ہے, 9 مئی کے گرد آپ کو نظر آتا تھا, کنسیو ہو رہا ہے وہ آئیڈیا, وہ کنسیپٹ کنسیو ہو رہا ہے. لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو بیٹل ہے آپ کو ہیٹ اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو اب وہاں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہاں سے چینج ہوتی ہوئی اب جوڈیشری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے, وچ مینز کہ اب ساری کی ساری وہ پرانی پی ڈی ایم اکٹھی ہوگی, یعنی حکومت اس ٹائم پر جو بیٹھی ہے, مولانا صاحب, اور اب گفتگو سٹارٹ ہوگی. دس واز دا ٹائم. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.